خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ کی 6 صفات سے متعلق منتخب احادیث کے دوسرے باب الصلاۃ یعنی نماز سے حدیث نمبر 141۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے زوال کے وقت کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائیں جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ رواہ ابو داود۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رواہ بخاری۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ رواہ ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ رواہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور فرض زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی،
جیسے کسی چیز کے جلد ہونے میں چٹکی بجاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہوں۔ رواہ ترمذی۔ حدیث نمبر 148۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا، جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نفع کیا ہے جسے اس آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ رواہ ابو داؤد۔ فائدہ: 1 اوقیہ 40 درہم اور 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی۔ حدیث نمبر 149۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہ۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ رواہ مسند احمد۔